ناظرین کرامی السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، لیکن تاریخ میں اگر نظر دوڑائی جائے تو ایک واقعہ ہمیں ایسا ملتا ہے کہ کچھ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تھے۔ یہ لوگ کون تھے؟ کس پیغمبر کی قوم تھی؟ یہ لوگ کیوں مر گئے تھے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہو گئے تھے؟ تو بڑھتے ہیں ہم آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ ان میں سے ایک نبی حضرت حزقیل علیہ السلام بھی ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک گروہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے ساتھ شہر میں رہتا تھا۔ شہر میں طاعون کی وبا پھیلنے سے ان لوگوں کو موت کا خوف پیدا ہو گیا اور وہ سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ حرکت بہت ہی ناپسند گزری، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر چیخ مار کر بآواز بلند یہ کہہ دیا کہ تم سب مر جاؤ۔ اس بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک سے یہ سب کے سب لوگ مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کی کفن دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن پڑی سڑنے لگیں، اور بے انتہا بدبو کی وجہ سے جنگل بلکہ اطراف میں بھی بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان پر ترس کھا کر ان لاشوں کے ارد گرد ایک دیوار بنا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں اور چرندوں پرندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا جنگل میں ان لاشوں سے گزر ہوا۔ اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اچانک موت اور بے گور و کفن لاشوں کی کثیر تعداد دیکھ کر آپ کو بہت افسوس ہوا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگی کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانیوں سے غلطی کر بیٹھے، جو اپنی موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یا اللہ، مجھے ان لوگوں سے پیار تھا، افسوس کہ یہ قوم ہلاک ہو گئی۔ اے میرے پروردگار، یہ وہ قوم تھی جو تیری توحید کا اعلان کرتی تھی۔ اور پھر اچانک آپ پر وحی اتری کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجیے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھی ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوگی۔ ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے، اور پھر یہ وحی آپ پر اتری، اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجیے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سن کر فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گیا۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، تم کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب کے سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا۔ آپ کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہی 70,000 لاشیں یہ کلمات پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت سبحانک۔ پھر یہ سب کے سب لوگ جنگل سے شہر کی طرف روانہ ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت پر زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولادوں کے جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو آیا کرتی تھی۔ یہ لوگ جو بھی کپڑا پہنتے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا۔ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے تھے۔ یہ واقعہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے؟ موت کے ڈر سے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرما دیا کہ مر جاؤ،
پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ نہیں سکتا، اپنی جان نہیں بچا سکتا، لہٰذا موت سے بھاگنا بیکار ہے۔ لہٰذا بندوں پر لازم ہے کہ وہ رضائے الہی پر راضی رہ کر صبر و شکر سے زندگی گزارتے رہیں۔ ناظرین اکرامی، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔